الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہاں پر ایک عبارت محذوف ہے اور وہ عبارت ہے متبعین ملت ابیکم ابراہیم، کہ اس حال میں کہ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہو۔ یہاں ابیکم اس سے مراد اگر عرب سمجھے جائیں تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو ان کا باپ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے کیونکہ اکثر عرب ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے تھے، اور اگر پوری امت مسلمہ مخاطب ہو تو پھر ابراہیم علیہ السلام پوری امت مسلمہ کے باپ اس لیے ہیں کیونکہ وہ آپ علیہ السلام کے باپ ہیں۔ نبی علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب ہے، شجرہ نسب ہے، وہ آگے جا کے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے، تو جد امجد کہلاتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ اس وجہ سے یعنی نبی علیہ السلام کے باپ ہیں، تو اس لیے ہم سب کے بھی باپ ہو گئے۔ تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یا تو عرب یا پھر پوری امت مسلمہ مراد ہے، کہ یعنی متبعین ملت ابیکم ابراہیم، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک جو سب سے بڑا اور خاص پہلو ہے، اہم گوشہ جو ہے ان کا، وہ توحید کی دعوت پر مشتمل تھا، اور اس توحید کی وجہ سے انہوں نے بڑی قربانیاں بھی پیش کیں، ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، حتیٰ کہ گھر سے بھی نکالا گیا، قوم والوں نے بھی نکال دیا، پھر بادشاہ وقت نے بھی سزا دینے کی کوشش کی، سزا بھی دی، پھر علاقے سے تربدر کر دیا، ہجرت پر مجبور کر دی۔ یہ سارے واقعات آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اتنی بڑی تکالیف اٹھائیں، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ صرف اللہ رب العالمین کی وحدانیت تھی، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ بتوں کے بارے میں برا بھلا کہتے تھے، ان کو روکا کرتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کیا ہو گیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ وہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان تم سے کوئی دور کر سکتے ہیں، وہ تو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، تم ان کو کیوں آخر تم پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو؟ کیوں تم اس چاند کی، یہ سورج کی، ان ستاروں کی تم عبادت کرتے ہو؟ کیوں تم نے ان کو رب بنایا ہوا؟ لیکن قوم والوں کے پاس کسی کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا، حتیٰ کہ بادشاہ وقت کے پاس بھی جواب نہیں تھا۔ اس نے بھی دعوی الوہیت کیا لیکن کوئی دلیل پیش نہیں کر سکا کہ میں رب کیوں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دلیل پیش کی سورج کی تو پھر اس کے بعد وہ لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس نے بہرحال جلانے کی وہ آگ جلائی۔ یہ پورا واقعہ آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہے۔ تو اس وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے بہت سارے اسباق اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے، اور یہ صرف واحد نبی ہیں کہ جن کی اتباع کا حکم رسول مکرم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ الولاء والبراء، کہ صرف محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، اور اگر دشمنی رکھنی ہے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے رکھنی ہے۔ تو اس عقیدے کے اوپر وہ قائم تھے، اور انہوں نے کہا تھا حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے کر آؤ گے تو اس وقت تک میری اور تمہارے درمیان میں قد بدت، ہماری دشمنی عداوت جو ہے ہمارے درمیان میں واضح ہے۔ اگر تم اسلام قبول کر لو گے، ایمان لے کر آ جاؤ گے، پھر یہ ہماری دشمنی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ساری وجوہات اگر ہم دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، تو یہ ساری وجوہات بنتی ہیں جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، ان کے دین کی اتباع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ اسی نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمین، من قبل یعنی من قبل القرآن، قرآن سے پہلے، وفی ھذا اور اس قرآن میں۔ عام طور پر اس کی جو تفسیر کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قرآن سے پہلے اور اس قرآن میں تمہارا نام مسلمین رکھا، حالانکہ یہ تفسیر درست
نہیں ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ نے 2 صحیح سندوں کے ساتھ یہ بات نقل کی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہوا سماکم، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ نام نہیں رکھا۔ غلطی لوگ تفسیر کے اندر یہ کر جاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس قرآن سے پہلے اور اس قرآن میں تمہارا نام رکھا ہے مسلم، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام مراد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اور پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجاہد، قتادہ، ضحاک، سدی اور مقاتل بن حیان وغیرہ نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا ایک قول نقل کیا جس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمین رکھا، اور پھر اس کے اوپر امام طبری رحمہ اللہ نے تبصرہ نقل کر کے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ کسی طرح بھی بات درست نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں اس امت کا نام مسلمین نہیں رکھا، جبکہ اس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام یہاں پر مراد نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور امام مجاہد رحمہ اللہ نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام جو ہے مسلمین رکھا ہے، اور گزشتہ کتابوں کے اندر بھی وہ کہتے ہیں اس کا ذکر موجود ہے، اور یہی بات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو راجح قرار دیا ہے۔ اور دوسری بات جو آیت کی پچھلے حصے کے اندر جو کل ہم نے پڑھی تھی، ہوا جتباکم، کہ اس نے تمہیں چنا ہے، اس نے تمہیں چنا ہے۔ کس نے چنا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو نہیں چنا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی انتخاب کیا ہے۔ تو اسی کا ہی اللہ رب العالمین آگے وہ مزید اسی بات کو چلاتے ہوئے یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ہوا سماکم المسلمین، اور اسی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ اب یہاں پر ایک جو اعتراض ہے اس کی طرف تھوڑا سا میں اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ صرف مسلم نام رکھا جائے۔ ایک جماعت ہے وہ صرف کہتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمین ہی کہلا سکتے ہیں، مسلم کہلا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلائیں گے، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ کوئی اور۔ وہ کہتے ہیں کچھ اور نام آپ رکھ ہی نہیں سکتے۔ ہم سب کون ہیں؟ مسلم ہیں، مسلمان ہیں۔ جی مسلمان کیوں ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، لہٰذا ہم مسلمان کے علاوہ دوسرا نام نہیں رکھ سکتے۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے، اگر یہی بات ہے کہ ہم اپنا نام مسلمان رکھ سکتے ہیں، اپنے نام مسلمان کے علاوہ نہیں رکھ سکتے، یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ سوال کریں، جو بندہ یہ کہتا ہے اس سے پوچھیں آپ کا نام کیا ہے، آپ کا ذاتی نام کیا ہے؟ وہ نام اپنا بتائے گا یا وہ کہے گا میں مسلم ہوں؟ اگر ہم سب مسلم ہیں، میں کہوں مسلم نے مسلم کو کہا مسلم یہ کام کر لو، آپ کو سمجھ آ جائے گی؟ ساروں کے نام ایک ہی ہے نا ہمارے، ہم سب مسلمان ہیں۔ میں کہوں مسلم نے مسلم کو کہا یہ کام کر لو، آپ کو بات سمجھ آئے گی؟ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تعارف کے لیے قبائل رکھے، ہمارے گروہ بنا دی، قبائل کے لیے رکھے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین نے المسلم کا لفظ کہا ہے کہ تمہارا نام اللہ نے مسلمین رکھا ہے، یہ صفاتی نام ہے، ذاتی نام نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم نام رکھ دیتے، مثال اہل الحدیث، دیوبندی، بریلوی، یہ ایک صفاتی نام ہے، ایک تعارف ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے آپ کہیں گے آپ جی کون ہیں؟ جی میں حنفی ہوں۔ آپ پھر تھوڑا سا اس سے گفتگو کے اندر اس لحاظ سے ہی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس بات پہ ناراض ہو سکتا ہے، آپ تھوڑی سی اس کے اندر نرمی لا کر بات کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو تو کیا ہے، آپ تو اپنے حساب سے رتاڑتے چلے جائیں گے، بعد میں دیکھیں وہ اس کا تو بھائی غصے سے چہرہ لال ہوا ہوتا ہے۔ کس لیے کہ آپ اس جو باتیں کر رہے تھے وہ اس کو ماننے والا نہیں تھا، اس کے بالکل مخالف تھا۔ آپ تو سمجھ رہے تھے کہ میں تو بات اس کو صحیح پیش کر رہا ہوں، لیکن جب آپ چہرے کو دیکھیں گے تو وہ بالکل تبدیل۔ کس وجہ سے؟ کہ جب آپ اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے نہیں ہیں تو آپ کیسے ہوگا؟ پھر اسی طرح آپ کو کوئی مرض ہے، بیماری ہے، آپ اٹھ کے نائی کے پاس چلے جائیں یا کسی اور کے پاس چلے جائیں ڈاکٹر کے علاوہ، وہ آپ کا علاج کر لے گا۔ یہ ایک تعارف ہو جاتا ہے، پہچان ہو جاتی ہے کہ جس نے ڈاکٹر لگایا تو اس کا مطلب یہ مریضوں کو ٹھیک کرتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں معلومات ہوں گی۔ یہ بندہ فلاں کام کرتا ہے، اس کے بارے میں اس کو مہارت ہوگی۔ تو یہ صفاتی نام ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے صرف نام مسلم نہیں رکھا۔ اگر جو اس پر لازم کہتے ہیں نا کہ صرف مسلم ہی نام ہونا چاہیے، دوسرا نہیں ہونا چاہیے، صحیح جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فادعوا بدعوى اللہ الذی سماکم المسلمین المؤمنین عباد اللہ۔ 3 نام یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر کیے کہ تم اس اللہ کے نام کے ساتھ پکارو جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا،
مومنین رکھا، عباد اللہ رکھا، اللہ کے بندے رکھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کے علاوہ مومن بھی کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کے علاوہ عباد اللہ بھی کہا۔ اور پھر قرآن کریم کو آپ اٹھا کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کہیں پر آپ بتائیں کہ اللہ نے کہا کہ مسلمانوں سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان للمتقین مفازا، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم۔ متقیوں کے اللہ کہتے ہیں میں نے جنتیں تیار کی ہیں۔ جب ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں تو پھر اس کا مطلب ہم سے تو کوئی وعدہ نہیں ہے، ہم سے تو وعدہ نہیں ہوا، پھر تو وہ متقین سے، ہم تو متقین ہے ہی نہیں۔ وہ کون ہے آخر پھر جن سے اللہ نے وعدہ کیے؟ بات کچھ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ سمجھانے کا مقصد یہ، کیونکہ ایک پوری جماعت اس کے اوپر کھڑی ہے اور لوگوں سے اسی وجہ سے بائیکاٹ کرتی ہے اور کافر قرار دے دیتی ہے، اسی وجہ سے کہ جی آپ کہتے ہیں جی میں اہل حدیث ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، نہ وہ آپ سے سلام بھی نہیں کرے گا، آپ کا کھائے گا بھی نہیں، کچھ نہیں، بالکل مقاطعت، بائیکاٹ، آپ کو پکا کافر وہ سمجھتے ہیں۔ ہاں آپ کہیں گے میں مسلمان ہوں، وہ پھر کہیں گے آپ ہمارے بھائی ہیں، پھر وہ آپ کے ساتھ کھائے گا بھی، پیے گا بھی، آپ کو سلام بھی کرے گا۔ جب تک آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلائیں گے، کہیں گے نہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں فلاں ہوں مسلمان کے ساتھ، وہ آپ سے سلام بھی نہیں کرتے، کافر قرار دیتے تھے۔ اب یہ چیز اگر ہے تو پھر آپ بتائیں نا، قرآن و حدیث کے اندر پھر وعدہ دکھائیں نا۔ اور پھر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک صرف تو نہیں بیان فرمائی، سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں چلے جائیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین، پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے اور صفات بیان کر کے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا بخشش کا، واجرا عظیما، اور بڑے اجر کا، جنت کا۔ اب صرف مسلمان سے وعدہ نہیں ہے، مومن سے بھی ہے، قانت سے بھی ہے، نماز پڑھنے والے سے، روزہ رکھنے والے سے، صدقہ کرنے والے سے، سب سے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ان سب سے اللہ رب العالمین وعدہ کر رہے ہیں۔ پھر جب ایک ہے تو پھر جنت میں سارے کیوں جا رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ ایک مسلمان ایک ذاتی نام ہے، ہمارا ایک تعارف ہے کہ جب ہم آتے ہیں دائرہ اسلام کے اندر تو سب سے پہلے مسلمان ہونا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں سب سے پہلا مطیع بن جاؤں، فرمان بردار بن جاؤں۔ یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا گیا، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ مسلمین کا معنی کیا ہے؟ اسلام کے اندر آ جانا، داخل ہو جانا۔ جب کچھ دیہاتی مسلمان ہو کر آئے نا، انہوں نے کہا مومن ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، قل لا تؤمنوا، ابھی یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے، ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ابھی ہم مسلمان ہوئے ہیں، ابھی تو ہم مطیع ہوئے ہیں، ابھی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ابھی ہم دائرہ اسلام میں آئے ہیں، ابھی ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان اس طرح داخل نہیں ہوا۔ تو یہ درجات ہیں۔ یہ مسلم ایک عام لفظ ہے کہ جب آپ کفر سے نکل کر آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کے اندر آپ آ گئے۔ اب اس کے بعد آپ کے اندر جس طرح ایمان کی بڑھوتری چلی جائے گی، تقویٰ بھی آتا چلا جائے گا، روزہ رکھیں گے صائم بن جائیں گے، آپ زکوٰۃ دیں گے تو متصدق بن جائیں گے، آپ شرمگاہ کی حفاظت کریں گے تو اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یہ درجات ہیں، یہ صفات ہیں، آپ اپنے اندر لے کر آتے چلے جائیں گے، یہ چیزیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی۔ تو یہ صفاتی چیزیں ہیں، اور صرف یہ کہہ دینا کہ یہی نام، اس کے علاوہ باقی نام نہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جو اسی چیز پر مشتمل ہو کہ صرف تم اسی چیز کو نام رکھ سکتے ہو۔ اگر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعدے پھر دوسرے لوگوں سے کیوں کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری صفات کیوں ذکر کی؟ ایک عام بات ہی اللہ رب العالمین کہہ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چاری چیزیں ذکر اسی لیے کی کہ ایک ذاتی نام اور ایک صفاتی نام رہے۔ اور اسی طرح یہ جو جماعتوں کے نام یعنی اہل الحدیث ہے، فلاں فلاں ہے، یہ ہمارے صفاتی نام ہیں، یہ ذاتی نام نہیں۔ ہم صرف ایک تعارف کے طور پر یہ بات کر دیتے ہیں تاکہ پہچان ہو جائے اگلے بندے کو کہ اس بندے کا تعلق کس مسلک کے ساتھ ہے، تاکہ اس کو اگر کوئی دعوت دینی ہے، کوئی بات سمجھانی ہے تو اس کے اندر اس کے لیے آسانی رہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔